ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى في موضع آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے سزاوار ہے جو ہم تمام کا حقیقی خالق اور مالک ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا۔ بزرگان محترم اور نوجوان دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم مجھ کو پکارو، مجھ سے طلب کرو، میں تمہارا جواب دیتا ہوں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جب بندے مجھ کو پکارتے ہیں تو رب کا یہ اعلان ہے کہ میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور میرے جو بندے میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ مرتے ہی جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں قریب بھی ہوتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس جمعہ کے بیان میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ہی اہم بات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعجز الناس من عجز فی الدعاء، سب سے عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے سے عاجز آ جائے۔ وابخل الناس من بخل فی السلام، اور سب سے بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ دعا کرنے سے بھی اگر کوئی عاجز ہے تو یہ تمام لوگوں میں سب سے بڑا عاجز ہے، اور دنیا کے اندر سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرے۔ معزز سامعین، ہمارا جو دین ہے، دین اسلام ہے، دین فطرت ہے، اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں بہت ہی اچھی ہیں اور بہت ہی واضح ہیں، اور دین کی جو بھی باتیں ہیں اس کا سب سے گہرا تعلق اصل میں قرآن سے ہے۔ قرآن دین کی ایک بنیاد ہے۔ جب قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ اس کے اندر زبر زیر میں کچھ فرق آ سکتا ہے، تو اسی طریقے سے دین اسلام کے جو احکام ہیں وہ بھی ہو بہو ویسے ہی رہیں گے، اس کے اندر کسی قسم کی کمی پیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ جب بندے مجھ سے مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں اور کچھ چیز کی جب ضرورت ہوتی ہے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں اور ان کی جو ضروریات ہوتی ہے ان ضروریات کو پورا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، دعا مانگنا یہ ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا کرنا عبادت ہی ہے، یعنی دعا عین ایک بڑی عبادت ہے۔ حاضرین گرامی، چاہے زندگی دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، اس کو گزارنے کے چند طریقے ہیں۔ دنیا کی زندگی اگر گزارنا ہے تو اس کے اندر آدمی کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے اور اپنے گزارے کے لیے کچھ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے طریقے دنیا کے اندر آئے ہیں۔ بنیادی طور پر 3 طریقے ہیں۔ ایک سب سے پہلا طریقہ تجارت کا ہے کہ آدمی تجارت کرتا ہے، ایک مال یہاں سے لیتا ہے پھر شہر میں لے جا کر بیچتا ہے اور اس طریقے سے کچھ نفع حاصل کر کے وہ اپنے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے زراعت۔ زراعت کہتے ہیں کھیتی باڑی کو، کہ آدمی جو ہے اپنے کھیت کے اندر محنت کرتا ہے، دانہ اس کے اندر ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور جب فصل اگ جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے تو اس فصل کو لے جا کر بیچتا ہے، اس کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلی تجارت، دوسری زراعت ہے، اور تیسری جو ہے ملازمت ہے کہ آدمی کہیں نہ کہیں نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے۔ اور یہی 3 طریقے بنیادی چیز ہیں۔ اس کے بعد ہزاروں طریقے اس کے ضمن میں آتی ہیں کہ آج دنیا کے اندر بہت سارے کاروبار ہیں، وہ پورے کے پورے جا کر انہی سے ملتے ہیں، یا تو تجارت ہوگی، یا تو زراعت ہوگی، یا تو ملازمت ہوگی۔ یہ تینوں اسباب اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ زندگی صحیح طور پر گزرے اور ہم کسی دوسرے کے محتاج نہ ہو، ہماری ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہو۔ اس لیے آدمی جو ہے دنیا کے گزارنے کے جو طریقے ہیں ان طریقے کو اپناتا ہے، اور اپنانا بھی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اللہ دینے والا ہے، گھر میں بیٹھ جائے، کوئی محنت نہیں، کوئی کوشش نہیں اور کوئی دوڑ دھوپ نہیں، اور یہ یقین کر لے کہ اب اللہ دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہی نے فرمایا ہے کہ حلال روزی کمانے کے لیے تم محنت کرو، دوڑ دھوپ کرو۔ حلال روزی کمانے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ تو یہ تو تھا دنیا کے گزارے کا ایک طریقہ، اور ایک ہماری جو زندگی ہے آخرت کی زندگی ہے اس کے بھی چند اسباب ہیں، اس کو کس طریقے سے گزارا جائے۔ اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی زندگی ویسے گزارے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمارے سامنے اپنے زندگی کا رکھا ہے اس کو اپناتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو آخرت کی زندگی بہت ہی کامیاب زندگی ہماری ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اعجز الناس من عاجز فی الدعاء، کہ سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے میں سے بھی عاجز ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ سے لینے کا ایک اہم ذریعہ دعا بھی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا قرآن کے اندر واضح طور پر علی الاعلان، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ جب بھی میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں، اپنا سوال رکھتے ہیں، استجب، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی۔ قرآن میں بے شمار مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے یقین کے ساتھ، میں تو اس کا جواب دیتا ہی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ سے لینے کا ایک اہم طریقہ دعا بھی ہے، اور بہت اچھا طریقہ ہے۔ اس کے اندر نہ زیادہ محنت کی ضرورت ہے، نہ مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور دعا کے لیے یہاں تک کی اجازت ہے کہ اگر آپ بغیر وضو کے ہیں تب بھی دعا کر سکتے ہیں، مسجد میں نہیں ہے، مسجد کے باہر میں ہیں تب بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، امیر ہے تب بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، غریب ہے تب بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، آقا ہے تب بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، غلام ہے تب بھی آپ جو ہے دعا کر سکتے ہیں، مرد ہیں تب بھی دعا کر سکتے ہیں، عورت ہیں تب بھی دعا کر سکتی ہے۔ الغرض دعا کے اندر نہ کسی قسم کی کوئی محنت کی ضرورت ہے، نہ مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی قید کی ضرورت ہے
کہ تم کو وضو سے ہونا ہوگا، مسجد میں بیٹھنا ہوگا، قبلے کی طرف رخ کرنا ہوگا، ایسی کوئی چیزیں وہاں پر قیودات اور شرائط نہیں ہیں۔ بندہ آزاد ہے، جب چاہے وہ اللہ سے مانگ سکتا ہے، لیکن ایک چیز ضروری ہے، وہ یقین کے ساتھ مانگے کہ میرا رب سن رہا ہے، اور میرے رب نے اعلان کیا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مانگتا ہے تو میرا رب اس کا ضرور جواب دیتا ہے۔ معزز سامعین، یہ دعا بہت ہی اہم ترین عبادت ہے۔ آج ہم نے اس عبادت کو چھوڑ دیا ہے، یا اگر کرتے بھی ہیں تو سرسری طور پر کرتے ہیں، ایسا ہی کر دیتے ہیں، خانہ پوری کے انداز میں کر دیتے ہیں، جس کے وجہ سے آج ہمارے دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں ہے جو تاثیر ہونا چاہیے تھا، جو تاثیر صحابہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، جو تاثیر تابعین نے دیکھی، تبع تابعین نے دیکھی، اولیاء کرام نے دیکھی، ہمارے بڑوں نے دیکھی کہ ایسے دعا کرتے تھے، فوراً وہ دعا کے اثرات ہمارے سامنے ظاہر ہوتے تھے۔ معزز سامعین، تو دعا ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی اپنی زندگی پر موقع بموقع دعا کر کے امت کو یہ پیغام دیا اور سبق دیا کہ اے امت مسلمہ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کر لو، اور جب بھی جو بھی مصیبت آئے، جو بھی حالات آ جائے، تمہارے لیے دعا کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ معزز سامعین، بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کا رشتہ اللہ سے گہرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی وہ اللہ سے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اپنی نظر رحمت ڈال دیتے ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ان تمام مسائل کو چھوڑ کر سب سے پہلے میرے طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے سے شرم آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب بندہ دل کی یقین کے ساتھ مجھ سے مانگتا ہے تو وہ چیز میں ضرور دیتا ہوں، اس لیے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اور پورے خزانے کے تمام خزانے اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پورے دنیا کے اولین و آخرین کو اس دنیا کے بقدر بھی دے گا تو اس کے خزانے میں ایک قطرے کے پانی کی طرح بھی کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں، ہماری عقلوں کے اندر اس کا تصور ہی آ نہیں سکتا ہے۔ معزز سامعین، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ دعا کے ذریعے سے مانگنا چاہیے، اور دعا جب تک آدمی کرتا رہتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریبی ہوتا ہے۔ معزز سامعین، اسلام کے اندر دعا کا بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ دعا کے لیے بہت سارے احادیث ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع دعا فرمائی۔ آپ فجر کی نماز میں بھی دعا فرماتے تھے اور دیگر اوقات میں دعا کیا کرتے تھے۔ آپ نے عرفات کے میدان میں دعا کی ہے، اور آپ نے جنگوں کے موقع پر دعا کی ہے، اور آپ جب بھی مشکل حالات ہوتے اللہ سے لینے والے بن جاتے، اور امت کو بھی یہی پیغام دیا کہ بندو تمہارے لیے بھی ضروری ہے، امت تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر حالت میں، مشکل حالات میں بھی دعا مانگو، اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، اس لیے کہ ہم جتنا اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ہم جتنا مخلوق سے مانگتے ہیں مخلوق ناراض ہوتی ہے۔ آپ دعا کے اور آپ مانگ کر دیکھ لیجئے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی دنیا کے کسی انسان سے، باحیثیت انسان سے مانگتا ہے تو ایک بار دے گا، دو بار دے گا، تین بار دے گا، چار بار دے گا، پانچویں بار اپنا رخ پھیر لے گا، ناراضگی کا اظہار کرے گا، کیا بھائی آپ بار بار آ جاتے ہیں، اس طریقے سے وہ کہے گا، اور آپ بہت زیادہ مانگیں گے تو وہ آپ سے بات بھی نہیں کرے گا۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ بندہ جتنا اللہ سے مانگتا ہے اللہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر بندہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ دونوں کا اصول الگ ہے، مخلوق سے مانگیں گے تو مخلوق ناراض ہوگی، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ راضی ہوں گے۔ معزز سامعین، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام، جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہودی عالم تھے، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ جب وہ مدینے میں آئے تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہم اس شخص سے ملاقات کریں گے جس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، چلو اس کے کیا کیا نشانیاں ہیں، وہ کیا بات کہتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے، ہم جا کر دیکھیں گے۔ چونکہ بڑے عالم تھے اور پکے عالم تھے اور پوری باتیں ان کے ذہن میں مستحضر تھی، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں مدینے میں پہنچا، میری ملاقات جب سب سے پہلے
محمد سے ہوئی تو میں نے جیسے ہی آپ کے چہرے کو دیکھا تو فوراً میں نے یہ کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد سب سے پہلی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا، جو نصیحت تھی، میرے کانوں میں جو سب سے پڑی وہ پہلے یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام، کہ تم سلام کو عام کرو، کہ تم سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جو ہے رات میں اس وقت عبادت کرو جب کہ لوگ سو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے نصیحت جو تھی، حضرت عبداللہ بن سلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے جو حکم دیا وہ اس بات کا حکم دیا کہ سلام کو عام کیا جائے۔ معزز سامعین، سلام جو ہے یہ بھی ایک بہت ہی اہم ترین اہمیت کا قابل ہے۔ آدمی جب سلام کرتا ہے، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے تو جیسے ہی سلام کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو تو سب سے پہلے سلام کرے، اور سلام کے الفاظ بھی آپ حضرات کو معلوم ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ السلام علیکم کہتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو 20 نیکیاں مل جاتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور قرآن میں ارشاد ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم کو کوئی شخص سلام کرے تو تم اس کا جواب دیا کرو، جواب میں اس سے اچھے عمدہ الفاظ کہا کرو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو سامنے والے نے جتنے الفاظ سلام میں کہے ہیں کم از کم تم اسی کا جواب دے دو۔ مثلا سامنے والے نے کہا کہ السلام علیکم، اب میرا اور آپ کا تقاضا یہ ہم یہ کہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بہترین درجہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم صرف وعلیکم السلام کہنا ہی بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس اسلام کے اندر سلام کو عام کیا جائے اور خوب کھانا کھلایا جائے اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے پہلا لفظ کیا کہا کہ سلام کو عام کیا جائے۔ معزز سامعین، سلام بہت ہی اہم ترین عبادت ہے، اور اللہ کے رسول نے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب سلام کی جو عام کثرت ہوتی ہے وہ کثرت نہیں ہوگی، یعنی لوگ سلام کو چھوڑیں گے۔ آج دیکھ لیجئے کہ بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں کہ ملاقات ہوتی ہے سلام نہیں کرتے ہیں، خیریت سے ہیں، بس اس طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ صحابہ جب بھی ملاقات کرتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوشی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ایک دوسرے کو دعا کیا کرتے، وہ اس کا جواب دیا کرتے۔ پھر جاتے جاتے یہ دونوں کسی بازار میں جاتے، پھر جیسے ہی بازار سے جا کر کسی اور گلی میں ملاقات ہوتی تو پھر سلام کرتے، اس گلی سے کسی اور گلی میں ملاقات ہوتی تو پھر سلام کرتے، چلتے چلتے درمیان میں دیوار آ جاتی تو پھر سلام کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر اپنے رحمتوں کو عام فرمائیں گے۔ آج ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم بہت ساری مصیبتوں میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنے بھائی کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، اللہ تم کو سلامت رکھے ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، ہر تنگی سے، ہر آفت سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ السلام علیکم۔ آج ہمارے اندر غیروں کے الفاظ ایسے آتے گئے، ایسے آتے گئے، ایسے آتے گئے کہ آج ہم نے غیروں کے الفاظ کو تو لے لیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس نبی نے ہمارے لیے تڑپا اور جس نبی نے ہر میدان میں ہم کو یاد کیا، کل قیامت کے دن بھی ہم کو یاد رکھیں گے، آج ہم نے اس نبی کی سنت کو چھوڑ دیا اور اس نبی کی سنت کو چھوڑ دیا اور سلام کو چھوڑ دیا۔ معزز سامعین، صحابہ ہر موقع پر جب بھی ملاقات ہوتی سلام کرتے، لیکن آج کل تو یہ رواج بن گیا ہے کہ جس سے کسی مطلب کی غرض ہوتی ہے یا کوئی فائدہ ملتا نظر آتا ہے تبھی ہم جو ہے سلام کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں مطلب کا سلام۔ مطلب کا سلام کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے، چاہے وہ تمہاری جان پہچان کا ہو یا نہ ہو، چاہے تمہارا اس سے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو سلام کرو۔ اگر وہ سلام کا جواب نہیں دیتا ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کسی کو سلام کیا، سامنے والے نے جواب نہیں دیا تو سن لو کہ اس سے بہتر مخلوق یعنی فرشتے تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، یعنی پہلے سلام کرتا ہے،
اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے، تکبر سے بری ہے، یعنی اس کے اندر تکبر نہیں ہے، اور جس کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ سلام نہیں کرتا ہے، وہ گھمنڈ میں رہتا ہے، پہلے وہ سلام کرے میں بڑا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلے سلام کرنے میں کوشش کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے۔ اللہ کے رسول نے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے اندر تکبر جیسی بیماری ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس بیماری کو ختم کرے تو اس کے لیے ایک نسخہ یہ ہے کہ وہ کثرت سے سلام کیا کرے، اس لیے کہ بیماری بڑی عام ہے، تقریباً بہت سارے احباب کے اندر یہ بیماری ہے۔ جب بیماری بھی عام ہے تو نسخہ بھی اللہ کے رسول نے عام بتا دیا کہ اس بیماری کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ سلام کو عام کرو، سلام کرنے میں پہل کرو، اس سے تمہاری اندر کی جو برائیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ کے جانب سے اسے 90 نیکیاں ملتی ہیں، 90 رحمتیں اترتی ہیں، اور سلام کا جواب دینے والے کو 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ یعنی جو پہل کر کے سلام کرتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، پہلے جو سلام کرتا ہے تو جو 100 رحمتوں میں سے 90 رحمتیں پہلے سلام کرنے والے کو ملتی ہے، جواب دینے والے کو 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آمنا سامنا ہوتا ہے تو دونوں ایک ساتھ سلام کر دیتے ہیں، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ فقہا یہ بتاتے ہیں کہ دونوں کو برابر 100 کا ثواب ملے گا۔ میں نے بھی سلام کہا، آپ نے بھی فوراً سلام کہا، تو میرے سلام کا جواب آپ دیں گے، آپ کے سلام کا جواب میں دوں گا، مجھے 90 سلام کرنے کے، جواب دینے کے 10، آپ کو بھی اسی طریقے سے دونوں کو 100 نیکیاں مل جائیں گی۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا اور بتایا کہ دیکھو اپنے بھائی کو جب تم دعا دو تو سلام کے ذریعے سے دعا دو، اس لیے کہ سلام کے ذریعے سے بندے کے اوپر اللہ کی رحمت کو مانگا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر الفاظ ہیں، گڈ نائٹ ہیں یا دن ہے، یہ اس طریقے کے الفاظ ہیں، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تمہاری صرف رات اچھی ہو۔ گڈ نائٹ کا مطلب صرف رات اچھی ہو، دن کیا ہو وہاں پر کوئی جواب نہیں ہے۔ دن اچھا ہو کیا رات خراب ہو، ایسا ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ تم سلامتی میں آ جاؤ، اللہ کی سلامت تم پر آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی تمہاری جو ہے سلامتی کے ساتھ گزرے، تو یہ سلام کی اہمیت ہے۔ معزز سامعین، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دعا بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، دعا کے اوپر مجھے ابھی ایک واقعہ یاد آیا، وہ واقعہ آپ حضرات غور سے سنیں تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے انقلابات لاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ واقعہ نزہۃ البساتین میں لکھا گیا ہے، اور یہ کتاب بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ میری تو یہ گزارش ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس کتاب کو پڑھے جس کے اندر اولیاء کرام کے بہت ہی بہترین واقعات درج ہیں۔ حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک شخص بڑا تاجر تھا، اس کا کام ہی یہ تھا کہ سارا دن تجارت کرتا، خوب نفع حاصل کرتا، جیسے ہی رات ہوتی اپنے دوست و احباب کے ساتھ بیٹھ جاتا اور سیر و تفریح کرتا، اور جو ہے شراب کے وہاں پر جام چلتے، اور دوست احباب جب بیٹھتے تو وہاں پر جو ہے اس طریقے کے اور دیگر جو گناہ کے کام ہوتے ہیں وہ تمام کام وہاں پر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ اس کو جب بہت ہی زیادہ نفع ملا ایک دن، تو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اپنے غلام کو آواز دی اور اس سے یہ کہا کہ دیکھو یہ 4 درہم ہیں، بازار کو جاؤ، مارکیٹ کو جاؤ اور وہاں سے پھل فروٹ لے کر آؤ تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ہم خوب سیر ہو کر کھائیں گے۔ چنانچہ اس کا جو غلام تھا وہ 4 درہم لے کر چلتا چلتا جیسے ہی مارکیٹ کے قریب پہنچا، وہاں پر حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگا کرتی تھی۔ حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بیٹھ کر کچھ اپنے بیٹھے ہوئے احباب کو بتا رہے تھے اور ان کو کچھ درس دے رہے تھے اور ان کو کچھ دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ جیسے ہی غلام وہاں پر پہنچا تو کیا ہوتا ہے کہ حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ سامنے جو مجمع بیٹھا ہوتا ہے اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور ہو کر یہ کہتا ہے کہ شیخ صاحب مجھے جو ہے 4 درہم کی شدید ضرورت ہے، میں بہت ہی زیادہ محتاج ہوں اور مجھے ان درہموں کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ درہم مجھے عطا فرما دیں۔ حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس درہم نہیں ہوتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے احباب سے کہتے ہیں کہ دیکھو جو شخص اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ ایک بار اعلان ہوتا ہے، کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے، پھر ایک بار اعلان ہوتا ہے، کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے، پھر ایک بار جب تیسری مرتبہ اعلان ہوتا ہے تو یہ جو غلام 4 درہم لے کر جا رہا تھا منڈی کو، بازار کو، وہ فوراً اٹھا کر وہ 4 درہم دے دیتا ہے اور حضرت عطار سے کہتا ہے کہ دیکھیے میں نے 4 درہم تو دے دیے، اب آپ مجھے 4 دعاؤں سے نوازیے۔
حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری دعائیں کیا ہے، میں تمہارے لیے کیا دعا مانگوں؟ تو وہ غلام بھی بڑا چالاک غلام تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے میں ایک غلام ہوں، سب سے پہلے میرے حق میں یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے آزاد کر دے۔ سب سے پہلے دعا اس نے کیا مانگی کہ دیکھو میں ایک غلام ہوں، سب سے پہلے میرے حق میں یہ دعا مانگیے کہ اللہ مجھے آزاد کر دے۔ حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے دعا فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب دوسری دعا کا موقع آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں آپ کے حکم سے 4 درہم خرچ کیے ہیں، مجھے اس کا بہترین بدلہ چاہیے۔ حضرت عطار فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کر دی، تم کو بہترین بدلہ ملے گا۔ پھر جب تیسری دعا کا موقع آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ دیکھیے مولانا آپ جو ہے میرے لیے تیسری دعا یہ کر دیجئے کہ اللہ مجھے، میرے آقا کو، میرے آقا کے گھر والوں کو، اس کے دوست و احباب کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ دعا فرما دیتے ہیں۔ اب چوتھی جب دعا کا موقع آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے غلام کہ آپ اللہ سے یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ میری بھی، آپ کی اور یہاں پر بیٹھنے والے تمام کی، میرے آقا کی، میرے آقا کے دوستوں کی اور ان کے گھر والوں کی سب کی مغفرت فرمائے۔ حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ میاں میں نے 4 دعائیں تمہارے لیے اللہ سے مانگ لی ہے اور اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ چنانچہ آخر سے جب وہ غلام پہنچتا ہے، آقا بڑے غصے میں آتا ہے کہ تم کہاں گئے تھے، اور جب دیکھتا ہے کہ خالی ہاتھ آیا ہے تو اور غصے میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تاخیر بھی کر دی اور لائے بھی کچھ نہیں۔ تو غلام یہ کہتا ہے کہ آقا میں خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں، میں ایک بہت بڑی چیزیں لے کر آیا ہوں۔ جب پورا تفصیلی واقعہ سناتا ہے تو آقا یہ کہتا ہے کہ بتاؤ تم نے 4 دعائیں کیا کیا مانگی ہیں؟ تو غلام یہ کہتا ہے کہ میں نے سب سے پہلی دعا یہ مانگی کہ میں غلام ہوں، مجھے آزاد کر دیا جائے۔ تو آقا یہ کہتا ہے کہ جاؤ میں نے تجھ کو اللہ کے واسطے آزاد کر دیا۔ دوسری دعا تم نے کیا مانگی؟ دوسری دعا میں نے یہ مانگی کہ میں جو 4 درہم خرچ کر رہا ہوں اس کا بہترین بدلہ مجھے چاہیے، میں نے یہ اللہ سے دعا کرائی تھی۔ تو آقا یہ کہتا ہے کہ جاؤ میرے خزانے سے 400 درہم لے لو، میں نے اللہ کے لیے تم کو دے دیا۔ تیسری دعا کے بارے میں جب پوچھتا ہے تو غلام یہ کہتا ہے کہ تیسری دعا یہ ہوئی تھی کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، آپ کے دوست و احباب کو بھی، آپ کے گھر والوں کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا یہ کہتا ہے کہ یاد رکھ میں تجھ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں گناہوں سے اور برے کاموں سے، اور اپنے دوست و احباب کو بلا کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے آج کے اس مجلس میں توبہ کر لی ہے، اب اس کے بعد کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا اور کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ تم کیا کرتے ہو؟ اس کے دوست و احباب کہتے ہیں کہ پہلے بھی ہم تمہارے ساتھ تھے، اب بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، تم نے توبہ کی ہے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے۔ اس طریقے سے یہ پورے کے پورے لوگ توبہ کر لیتے ہیں۔ چوتھی دعا تم نے کیا مانگی؟ تو غلام یہ کہتا ہے کہ چوتھی دعا میں نے یہ مانگی کہ اللہ میری بھی، آپ کی، آپ کے دوست احباب کے گھر والوں کی، حضرت عطار کی اور وہاں پر جتنے بیٹھے ہیں سب کی مغفرت فرمائے۔ تو وہ اس کا آقا یہ کہتا ہے کہ 3 تو میرے بس میں تھی، میں نے کر دیا، یہ چوتھی میرے بس میں نہیں ہے۔ یہی سوچتے سوچتے رات کو سوتا ہے تو غیب سے اس کے اندر یہ آواز آتی ہے کہ اے دیکھ اے شخص، تو نے تمہارے بس میں جو 3 کام تھے وہ کر دیے، یہ کام میرے بس کا ہے، میں کر دیتا ہوں۔ اور یہاں پر یہ اعلان ہو جائے گا کہ جتنے لوگوں کے بارے میں دعا کے لیے کہا گیا مغفرت کے بارے میں، تمام کی تمام کی مغفرت ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی سوچئے کہ دعا کے ذریعے سے کس طرح کا انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور دعا کے ذریعے سے کس طرح دنیا و آخرت کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، اور کس طریقے سے بہت بڑے بڑے جو فاجر ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے سیدھے راستے پر آتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ ہو بہو وہی عطا فرماتے ہیں، یا دعا اگر قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے اتنا اجر و انعام، اتنا اجر و انعام، اتنا اجر و انعام کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیں گے کہ بندہ یہ کہے گا کہ کاش کیا ہی اچھا ہوتا کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور اس کا اتنا بڑا اجر و انعام جو یہاں آخرت میں ہے اس کو مجھ کو ملتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مانگتا ہے، بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی جیسا محسوس ہوتا ہے، لیکن بدزد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ کس میں قرآن میں وعدہ کیا گیا، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ استجب، میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو دعائیں ہمارے یہاں پر قبول نہیں ہوتی ہے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر و انعام رکھیں گے، بہت پہاڑ کے برابر ثواب ہوگا۔ تو بندہ یہ خواہش کرے گا کاش کیا ہی اچھا ہوتا کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور مجھے اتنا اجر و ثواب یہاں پر دیا جاتا۔ معزز سامعین، بندے کو چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام کرے، اور ایک چیز یہ ہے کہ دعا اللہ سے مانگے بھی اور ایسے کام کرے جس کے وجہ سے دوسرے ہم کو دعائیں دیں۔
ہم ایسی زندگی گزاریں جس کی وجہ سے ہم کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ دوسرے احباب خود ہمارے حق میں دعا کریں۔ مثال کے طور پر میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بیٹا ہے، اپنے باپ کی اچھی خدمت کرتا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال کرتا ہے اور ان کے اشاروں کو سمجھتا ہے اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور بولنے سے پہلے ان کے تمام چیزوں کو کرتا ہے۔ ذرا بتائیے کہ کیا کہنے کی ضرورت پڑے گی کہ باپ کو کہ بچے کے لیے دعا کرے؟ نہیں۔ اگر وہ اچھے طریقے سے زندگی گزار کر باپ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے تو باپ کے دل سے خود بخود دعا کے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا میرا کتنا خیال کرتا ہے، اے اللہ تو اسے اچھا رکھ، اس کی زندگی کو کامیابی عطا فرما۔ اسی طریقے سے ہم اگر ماں باپ کی خدمت کریں گے، دوست احباب کی خدمت کریں گے، پڑوس میں رہنے والوں کی خدمت کریں گے اور ان کے ضروریات کو پورے کریں گے، بیواؤں کی ضروریات کو پورا کریں گے، یتیموں کی ضروریات کو پورا کریں گے، مسکینوں کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، اگر کوئی بیمار ہے تو ان کی بیماری کی تیمارداری کریں گے اور ان کی ضروریات کو پورا کریں گے، تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود ان کے دل سے دعا نکلے گی تو فوراً عرش کو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مسکینوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر آپ دعا لینے والے بن جائیں گے، کسی ایک کی بھی دعا آپ کو لگ جائے گی، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ معزز سامعین، خصوصاً اسلام کے اندر دعا کی اور سلام کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ آج کے اس معاشرے میں ہم کو بھی چاہیے کہ ان سنتوں کو ہم دوبارہ زندہ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے اور سلام نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، دعائیں مانگنے سے کیا ہوتا ہے، دعائیں نہ مانگنے سے کیا ہوتا ہے۔ معزز سامعین، آخر میں پھر وہی حدیث پڑھ کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعجز الناس من عجز فی الدعاء، کہ لوگوں میں سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا سے بھی عاجز رہ جائے۔ وہ ابخل الناس، لوگوں میں سب سے بڑا بخیل کنجوس وہ ہے من بخل بالسلام، جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ اور ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل سلام کے بجائے لوگ کہتے ہیں خدا حافظ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، یہ سب الفاظ ہیں، لیکن سلام کو چھوڑ کر یہ الفاظ کہنا درست نہیں ہے۔ مسنون طریقہ، نبی کا طریقہ یہ ہے کہ جب ملاقات ہو جب بھی سلام کرے، جب رخصتی کا موقع ہو جب بھی سلام کرے، جب گھر میں آ رہے ہیں تب بھی سلام کرے، جب گھر سے باہر نکل رہے ہیں تب بھی سلام کر کے جائے۔ سلام کے بعد اگر آپ کہتے ہیں خدا حافظ یا اللہ حافظ فی امان اللہ تو درست ہے، لیکن سلام کو چھوڑ کر صرف خدا حافظ فی امان اللہ یہ الفاظ کہتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ آج کی اس مجلس میں ہم یہ پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی صحیح گزاریں گے اور اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے لینے والے بن جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے کہ اجیب دعوت الداعی، جب بھی کوئی بندہ مانگتا ہے تو میں اس کے سوال کو، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں۔ اس وعدے پر یقین رکھتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم سلام کا بھی اہتمام کریں۔ صبح و شام ہماری جب بھی جن احباب سے ملاقات ہو ہم سلام کو خوب پھیلائیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بہترین اسلام وہ ہے جس میں سلام کو عام کیا جائے، خوب کھانا کھلایا جائے اور غریبوں کی مدد کی جائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔